معزز حاضرین حضرات، رب العالمین کی تعریف و توصیف اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد مختصر وقت میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، مقررین باہر سے مہمانان گرامی علماء اکرام موجود ہیں۔ ہم تو علاقے کے ہیں، گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی سن ہی لیں گے، لیکن باہر سے جو علماء اکرام مدعو ہیں، ان کے بیانات کو آپ لوگ بصد شوق سنیں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ 7 بجے شام سے لے کر کے 12:20 تک مسلسل تقریریں ہوتی رہی، بیانات ہوتے رہے، آپ لوگ سنتے رہے۔ بیانات کا نچوڑ میں نے جو بیٹھ کر کے نکالا، اس میں یہ تھا کہ تحصیل علم کی ترغیب، علم کی اہمیت، سماج کے اندر جو غلاظت اور گندگی ہے اس کی صفائی، اس کی نظافت اور اس طرح کی دوسری کچھ اور باتیں ہمارے سامنے رکھے گئے۔ ہم لوگوں نے تقریر سنی، تقریر سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا ہے یا نہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عملی جامہ ہم اس کو کب پہنائیں گے؟ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر کب دھیان دیں گے؟ سماج کی اصلاح کب کریں گے؟ شادی بیاہ کے اندر جو غلط رسم و رواجیں ہیں ان کو کب ہم مٹائیں گے؟ اور جو بارات کے بارے میں بیانات ہوئے، ان غلط رسم و رواج کو سماج سے کب ختم کریں گے؟ اس بات کا عہد و پیمان یا عہد و اقرار کر کے ہم نکلے کہ ہم نے جو اب تک بیانات سنے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ عمل ضرور کریں گے۔ عمل ہی ہے اصل، اور عمل کے علاوہ آپ بیانات سنتے رہیں، جلسے ہوتے رہیں گے، تقریرات ہوتے رہیں گے، بیانات ہوتے رہیں گے، لیکن اس کو عملی جامہ اگر ہم نے نہیں پہنایا تو یہ ہمارے لیے وعید اور بربادی کا ایک ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرتا ہے، میں نے دیکھا لسٹ کے اندر، دیکھیے نا، 20,000 25,000 30,000 کتنے عام جو ہے تو خیراتی روپیے باہر سے آتے گئے۔ مال کی فراوانی جب ہوتی ہے تو انسان بد سے بد رسم کی طرف، خراب رسم و رواج کی طرف انسان کا قدم آگے بڑھتا ہے، اور جب انسان کا قدم آگے بڑھتا ہے خراب رسم و رواج کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو مال کی فراوانی دیتے ہیں، پیسے کوڑی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے نظر و نگاہ کے اندر سماج اور شریعت دونوں چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہے۔ سماج میں غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، شریعت اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی ہے، شریعت کو بالائے طاق چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی حال ہے، ہم لوگ جس وقت اس علاقے کے لوگ غربت کی زندگی جب بسر کرتے تھے، افلاس و تنگ دستی کے ساتھ ہماری زندگیاں جب گزرتی تھی،
اس وقت آدمی سچے بھی تھے، پکے بھی تھے، ایماندار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، لیکن جوں دیکھیے ہمارے اندر مال کی فراوانی آئی، کھانے پینے کی عسرت جب ختم ہوئی، تنگ دستی جب ختم ہوئی، تو ہمارے اندر بے حیائیاں پھیلی۔ ہر گھر کے اندر موبائل تو الگ بات ہے، کیا ٹی وی یا ریسیئر کیا بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ ساری چیزوں کا انتظام کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اسی لیے فرمایا، جب ہم کسی گاؤں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی قوم کو تہس نہس جب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کچھ مال دے دیتے ہیں۔ اور دیکھیے پرانی تاریخ اور قرآن مجید نکال کر کے دیکھیے، فرعون، نمرود، ان سارے لوگوں کو ہلاک اور برباد کب کیا؟ خوشحالی کی زندگی جب یہ لوگ گزار رہا تھا تبھی برباد کیا۔ خوشحالی کی زندگی جب انسان کو میسر ہو جاتی ہے تو انسان شریعت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، انسان فرامین رب العالمین کی طرف نہیں دیکھتا ہے، فرامین نبی کی طرف نہیں دیکھتا ہے، انسان منمانی چلنے کی طرف اس وقت آگے بڑھتا ہے۔ محترم حضرات، دیکھیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ میں مبتلا کیا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر قوم کو ہم نے فتنہ میں مبتلا کیا ہے، ہر قوم کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، لیکن میری قوم کی آزمائش، میری قوم کا فتنہ مال ہے۔ اور یہ جب مال انسان کے لیے ہو جاتا ہے، انسان کو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ غلط راستے کو اختیار کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ مال ہونے کے بعد 2 عیدگاہ کی جگہ 3 عیدگاہ نہ ہو جائے، اس کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، شریعت کو سامنے رکھ کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاصا دھیان دیں، اور دھیان دے کر بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کریں، صحیح راستے پر بچوں کو چلنے کے لیے ترغیب دیں، راستہ دکھائیں۔ ہم ہی اگر بھولے ہوئے راستے پر رہیں گے، بھٹکے راستے پر رہیں گے، تو ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے صحیح راستہ دکھائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اور ساتھ ہی ساتھ بچے کو اچھی تعلیم دیں۔ اچھی تعلیم کا مطلب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جو پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا نام لے کر کے پڑھنے والی تعلیم دیں۔ رب کا نام لے کر کے جس تعلیم کو آغاز کیا جائے وہ تعلیم ہم بچوں کو دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ رب کا نام لے کر کے تعلیم سیکھنے کے بعد اور دنیا کی ساری تعلیمات کو ہم دیں، لیکن بچے کو سب سے پہلی تعلیم جو ہم دیں تو دین کی تعلیم دیں۔ دین کی تعلیم کیسے دیں گے؟ ہمارے علاقے کے اندر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، کیا چھوٹے بچوں کے لیے سب سے سستا مولوی تلاش کرتے ہیں، سب سے سستا مولوی جو 6,000 میں 5,000 میں رہے گا اور جس کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا اسی مولوی کو مکتب میں رکھیں گے۔ جس کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا ہے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، چونکہ وہ سستا ہے اس لیے اسی مولوی کو رکھیں گے۔ ایسی تعلیم حاصل نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کو جو رٹائیں گے، جو ان کی زبان میں آپ ڈیٹ دیں گے، ان کے صدر سینے کے اندر آپ جو بیٹھا دیں گے، وہ جب تک وہ مرے گا نہیں زبان زد ہو کر کے رہ جائے گی، اس کے سینے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ بنگالیوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں الف نہیں ہے وہاں الف بڑھا دیے، اور جہاں الف ہے وہاں پر حذف کر دیے،
ہوتا کیا ہے؟ معنی آسمان کا زمین، زمین کا آسمان ہو جاتا ہے۔ جہاں نہیں کا معنی ہونا چاہیے وہاں البتہ کرنے ہوگا کا معنی ہو جاتا ہے، اور جہاں البتہ کرنے ہوگا وہاں نہیں کا معنی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے تلفظ والے مولوی کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے چھوٹے بچے کی ابتدائی تعلیم نہ دیا کرے۔ اچھے مولوی کو رکھے جو اچھی طرح تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ آپ کے بچے کو تعلیم دے سکے۔ جب ہم اور آپ اس چیز کا دھیان دیں گے، دیکھیے گا کہ مدرسے کے اندر بھی پڑھائی اچھی ہوگی۔ جب ایک مولوی کو مکتب میں نہیں رکھا جائے گا تو وہ سوچے گا، سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہم کو اچھی طرح تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم اچھی طرح تعلیم حاصل نہ کر پائیں تو نہ ہم کو مسجد میں رکھے گا نہ مدرسے میں رکھے گا۔ اس لیے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا۔ کب؟ جب ہم ان کو سوچنے پر مجبور کرائیں گے۔ کیسے؟ ہم اچھے عالم کے ذریعے سے اپنے چھوٹے بچے کی تعلیم دیں گے۔ امریکہ کے اندر یا اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے اندر چھوٹے بچے کی تعلیم بڑے بڑے اساتذہ سے دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے بچوں کی تعلیم چھوٹے چھوٹے اساتذہ جس کو اچھی طرح آتی نہیں ہے اس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے؟ چھوٹے بچے کی تعلیم بڑے کے ذریعے سے جب ہو جاتی ہے تو بڑا عالم، بڑا ماسٹر، بڑا تعلیم یافتہ چھوٹے بچے کو تعلیم دے کر کے اچھے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اور جو کچے مدرس ہیں، کچے ٹیچر ہیں، ان کے ذریعے سے اوپر والے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچے ٹیچر پکے ہونے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو کر کے اسٹڈی کرتا ہے، اور اسٹڈی کرنے کے بعد وہ بچوں کی تعلیم دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے اچھے ہوتے ہیں، مدرس جو ہوتے ہیں، ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بچوں کی تعلیم جب دیں گے تو اچھے اساتذہ کے ذریعے سے ہم دیں۔ اساتذہ جب ہم انتخاب کریں گے دینداری کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اساتذہ کا نقش، اساتذہ کا چھاپ بچے کے اوپر، طالب علم کے اوپر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اساتذہ جس طرح سے کریں گے، جس طرح سے چلیں گے پھریں گے، اسی طرح سے بچے اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بولنے کا بہت کچھ تھا، لیکن میں ہمارے نئے حاجی صاحب ہیں، ابھی ان سے کچھ دعا وغیرہ کی بھی درخواست کریں گے۔ وہ ابھی حال فی الحال ہی مکہ معظمہ سے تشریف لائے ہیں، تو ان کے بیانات بھی کچھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اچھی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ فکر آخرت کو ہمیشہ پکڑے رکھیں۔ ہم اور آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں؟ مشکل سے پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ